बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक बैनुल-अक़वामी सियासी प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सभी जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया का मरकज़ और महवर, यूँ तो क़िबला हमारा है, काबा मरकज़ है दुनिया का, जोग्राफ़ी लिहाज से भी और अल्लाह ताला का पसंदीदा मुकाम है, लेकिन क़िबला अव्वल जो है बैतुल मुक़द्दस, ये बहुत ही अहम मुकाम है हर मज़हब और मसलक के लिए और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे। इसलिए अहम है कि अल्लाह के रसूल को मेराज इस मुकाम पे हुई और अल्लाह के रसूल ने 1,24,000 अम्बिया की यहाँ पे इमामत कराई। 2021 के जब हम ज़ंजानी जंतरी में तैयार कर रहा था तो मुझे उसकी तैयारी करते वक्त अंदेशा था कि जो सितारों के इज्तिमात हुए हैं 26 दिसंबर 2019, ये 9वें घर में हुआ था, तो मज़हब से मुतल्लिक़ा और उसके बाद बैनुल-अक़वामी जो मामलात थे इससे मुतल्लिक़ा और उसके बाद अर्ज़ी व समाई किस्म के मसाइल परेशानियों का अंदेशा। और इसके लिए माज़ी में मैंने जो एक प्रोग्राम किया था उसका नाम ही क़यामत सुग़रा इसको दिया गया। बीमारी आई और पूरी दुनिया के मामलात मुतासर हो गए। अब मैं जब अपनी 2021 की ज़ंजानी जंतरी तैयार कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा हाईलाइट मुकाम जो नज़र आया ये क़िबला अव्वल दिखाई दिया। और मेरी ज़ंजानी जंतरी में इसके टाइटल पे बैतुल मुक़द्दस की तस्वीर दी है। तो ये मरकज़ और महवर, इसकी इब्तिदा भी आसमानी कौंसल में को वाक़या है। एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर की नज़र में जो सितारे जब नज़रात बना रहे होते हैं और उसकी ज़मीन पर जो असरात पड़ रहे होते हैं, तो ये नज़रात और इनके असरात देखते हुए मुझे ये मुकाम बहुत ही अहम लगा। और मुझे अंदेशा था कि ये कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसा अहम वाक़या होने जा रहा है। और फिर वो कहाँ होने जा रहा है, जब मैंने जायचा बनाया 11 फरवरी 2021 का, तो 7 सितारों का इज्तिमा बुर्ज जद्दी में पाया। फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के मैंने जब जायचे देखे तो मुझे दुनिया का जो मुल्क नज़र आया ये इसराइल नज़र आया, जो 15 मई 1948 को मिडनाइट 001 1 मिनट पे तल अबीब पे ये मुल्क कायम कर दिया गया। और इसका नक्शा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों के सीने पे ये खंजर घूम दिया गया। इसका जब हम जायचा देखते हैं तो इस जायचे में इसका ताले बुर्ज जद्दी और इसी बुर्ज में 7 सितारों का इज्तिमा हुआ। और इसके असरात मुझे लग रहे थे कि आने वाले चंद महीनों में ये वाक़यात होंगे। माजी में भी 5 फरवरी 1962 को भी आप बुर्ज जद्दी में 8 सितारे इकट्ठे हुए थे, जिसके नतीजे में इसराइल ने अपनी वसअत के लिए पड़ोसी अरब मुल्कों पर हमला कर दिया, मिस्र, उर्दन, शाम और उसके बाद लबनान, और ये बहुत सारे इलाके इसने अपने कब्ज़े में लेके बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा करके मुसलमानों को और ख्वार कर दिया। और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों को अपने मुकाम से बेदखल करने की नापाक जिसारत की। और वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते फिर चूँकि दुनिया का निज़ाम जैसे खुदा ताला की ज़ात चला रही है, इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो दुनिया के आने वाले 50, 100, 200 सालों पे बल्कि 1000 सालों पे वो नज़र रखते हैं। और वो कौम जब तलाश करें तो आपको मालूम होगा कि हम तो मुसलमान तो जुज़ वक्ती प्रोग्राम बना रहे होते हैं। यहूदियों का एक ग्रोह है जियोनिस्ट, ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए, माशी निज़ाम चलाने के लिए ये सरगर्म अमल है। और अमेरिका और यूरोप जैसी जो हुकूमतें हैं ये उनके इशारों पे चलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने गुज़श्ता साल जनाब यरूशलेम में उसका हुकूमत दारुल हुकूमत कायम कर दिया, तल अबीब की, और तब से ये कशीदगी बढ़ गई। ख़्याल था इसराइलियों का भी और हमारी जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान का भी कि दोबारा ये इक़्तिदार में आ जाएंगे और ताकतवर तरीके से मुसलमानों को ये कुछ लेके। जैसे ही अमेरिका में इलेक्शन हुए तो अमेरिका की सियासत का नक्शा बदल गया।
ہم آتے ہیں اس کی برکت کی طرف. جو ہمارا اس وقت فوکس ہے برج جدی میں 11 فروری کو ستاروں کا اجتماع ہونا، اور پھر وہ دنیا کا ذائچہ. اور بھی کچھ ملک ہیں لیکن چونکہ اس ملکوں میں کوئی ایسے قریب جغرافیائی ماضی کے ایسے واقعات نہیں ہیں، لیکن برج جدی اسرائیل کا ہونے کی وجہ سے مجھے یہ مقام ہائیلائٹ لگا کہ یہاں پہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اب اسرائیل کا جو ذائچہ ہم نے دیکھا، مہادشا راہو کی چل رہی ہے. یہ 18 سالہ دور ہے اور یہ 14 مئی 2016 سے 14 مئی 2034 تک رہے گا. اور راہو اسرائیل کے ذائچے کے چوتھے گھر میں مقیم ہے بوقت جب اسرائیل کا قیام آیا تھا. اور اس کا دور سٹارٹ ہونے سے اسرائیل کے اندر، حکومت کے اندر دوبارہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جیسے یہ پیریڈز کی نشان نہیں ہوتا، جس کے لیے ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے. اور پھر جیسے ہی ہمارا مقدس مہینہ آیا، اس میں کہتے ہیں کہ شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، لیکن 27 رمضان لیلۃ القدر کو جب مسلمان بیت المقدس میں مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، اپنی عبادت کر رہے تھے، تو میڈیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے نہتے مسلمانوں پہ عبادت کرتے ہوئے وہاں پہ حملہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے ذائچے میں مہادشا راہو میں انتردشا مشتری کی چل رہی ہے. یہ 25 جنوری 2019 سے لے کے جون 2021 تک رہے گی. یہ سبھی عرصہ اسرائیل کی سبکی، اسرائیل کی شکست اور اسرائیل کی خرابی اور بدنامی کا دکھائی دیتا ہے، جو کہ بہرحال گل کسی بھی انفرادی ذائچے کا اور سیاسی ذائچے کا اچھا نہیں ہوتا. اور مشتری کا دور سبکی لے کے آ رہا ہے. اور اسی ذائچے میں مہادشا راہو میں انتردشا مشتری کی پر انتردشا راہو کی چلی. یہ 7 فروری 2021 سے لے کے 19 جون 2021 تک رہے گی. یہ سبھی پیریڈز خاص طور پہ خراب دکھائی دیتا ہے کہ مہادشا مشتری میں پرنتردشا مشتری کیا، اور اسی دور میں انہوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا. اور پھر جو 11 روزہ جنگ رہی، میرے نزدیک یہ جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والی جنگ کا یوں لگتا ہے آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کے عزائم اور ارادے بڑے خطرناک دکھائی دیتے ہیں. مسلمانوں کو اس کا ایک فائدہ قدرت کی طرف سے یہ ہوا کہ مسلمانوں میں، ملکوں میں ایک اتحاد کی صورت پیدا ہوگی. اور خاص طور پہ ٹرکی اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اہم کردار جنگ بندی کے لیے کیا. لیکن اسرائیل پہ کسی طور پہ بھی کسی بھی مسلمان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. دوبارہ اس کا جو خراب ایک دور آگے نظر آ رہا ہے، وہ مہادشا راہو میں انتردشا زحل کی سٹارٹ ہوگی. زحل ذائچے کے، اسرائیل کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے، اور تالے اس کا برج جدی ہے. برج جدی میں ستارہ زحل 24 جنوری 2020 کو اس کی آمد ہوئی تھی، اور اس کا قیام برج جدی میں 17 جنوری 2022 تک رہے گا. یہ 2.5 سال عرصہ اسرائیل پوری دنیا میں اہمیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے جو ہواری ملک ہیں یہ اسے پوری شیطانی قوتیں اس کو سپورٹ کریں گی. اس کے بعد زحل اس کے ذائچے میں دوسرے گھر میں 29 اپریل سے لے کے 12 جولائی 2022، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ مستقل طور پہ یہ عرصہ ہے 29 اپریل کا 12 جولائی 2022 زحل کے سیکنڈ ہاؤس میں جانے کا برج دلم میں. اور اس کے بعد زحل پھر دوبارہ مستقل طور پہ 17 جنوری 2023 سے 29 مارچ 2025 یہاں پہ آ جائے گا. دوسرا گھر وسط کا گھر ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اسرائیل پھر گریٹر اسرائیل کے لیے کوشش کرے گا، اور یہ 5 سال اسرائیل کے ایسے ہیں کہ اسرائیل اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کوششیں کرے گا. میری زنجانی جنتری 2021 ہے، اس میں میں نے خاص طور پہ اس کی پریڈکشن دے رکھی تھی کہ بین الاقوامی اور سیاسی جو حالات ہیں، اس میں خاص طور پہ 2021 کو ہم نے منحوس عالمی
سال قرار دیا تھا، کووڈ کی بیماری اور پھر یہ جنگ و جدل کے اثرات کال سرب یوگ لگا ہوا تھا۔ ایسے ہی حالات 5 فروری 1962 کو ہوئے تھے، برج جدی میں ستاروں کا 8 ستاروں کا اجتماع، اور اس کے بعد 11 فروری 2021 کو پھر ستاروں کا اجتماع ہوا۔ 2021 تیسری عالم جنگ کی شروعات قبلہ اول خطرات میں عرب و عجم کے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو ایک تفریق ہے اور مسلمان کے اتحاد کے لیے جو کوششیں کی جاتی رہی ہیں، یہ واضح طور پہ ہوں گے کہ کون سے مسلمان اسرائیل کی حمایت میں ہیں۔ ہمارے سعودی عرب پہ یہ الزام ہے، اور اس کے بعد اور کچھ اسلامی ملکوں پہ بھی الزام ہے، جو کہ انہوں نے سفارت خانے کھولے۔ متحدہ عرب امارات میں بحرین نے ان کی سفارتی جو پچھلے سال بنے ہیں سفارت خانے اور آپس میں جو سیاسی روابط ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیل کے جو ارادے ہیں یہ اچھے دکھائی نہیں دیتے، اور اس میں نے اپنی جنتری میں اسرائیل کے بارے میں جو پروڈکشن دے رکھی ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے، یہ خاصی طویل اور تحقیق طلب قسم کے اس میں حالات ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کی PDF فائل جو نیچے نمبرز آ رہا ہے منگوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیل نے نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ جنگ بڑھتی آئندہ سالوں میں مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے لیے مزید مسائل اور پریشانیاں لا سکتی ہے۔ بظاہر اس جنگ کو یونائٹڈ نیشن ہو یا امریکہ نے، جو بائیڈن نے اب کی لوگ کہتے ہیں دھمکی دی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ دھمکی دی یا تھپکی دی ہے، اس جنگ کو عارضی طور پر رکوا لیا ہے، لیکن یہ جنگ مستقبل میں پھر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے جتنے بھی اسلامی برادر ملک ہیں انہیں پروردگار توفیق عطا کرے کہ وہ سارے متحد ہو کے اسرائیل کے خلاف کو مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں، اور بیت المقدس کی جو مذہبی حیثیت ہے دیگر مذاہب کے لیے بھی، عیسائیت کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی ہے، تو اس کا کوئی ایسا آبرو بندانہ ایک امن کا یہ شہر اگر بن جائے تو ہی جا کے اس کا ایک جنگ و جدل کا سلسلہ رک سکتا ہے، ورنہ یہ جنگیں بڑھتی رہیں گی، اور دنیا پھر جناب بڑھتے تیسری عالم کی جنگ، اور پھر دنیا کے جو انہوں نے ایٹم بم بنا رکھے ہیں، خدا معاف کرے کہ ان ایٹم بموں کے چلانے سے کیا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے، اور اسرائیل کے جو خطرناک عزائم ہیں اور جو ملک ان کے پیچھے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو بھی ہدایت دے اور دنیا میں امن قائم ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاذ جانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔